بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کی کہانیاں سنانے والے بابا جی کو جب جنات اپنی دنیا میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ ہینا اور عادل کا پڑھائی میں بہت ہی کم دل لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سست اور کمزور بچے تھے، مگر ان کا ذہن دوسری سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ ان کے دادا دل نواز پورے علاقے کے بابا جی تھے۔ وہ اپنی اچھی عادت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ وہ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ پرانا دور تھا جب انٹرنیٹ اور ٹی وی سے بچے بالکل ناواقف ہوا کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر کھیل کود میں مگن ہو جاتے تھے۔ پیار اور محبت کا زمانہ تھا۔ بچوں پر بھی اس بات کا بہت زیادہ اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دن ان کے لیے بہت خاص ہوتا تھا اور وہ اپنا ہر دن عید کی طرح انجوائے کرتے تھے۔ اکثر بچے جب کھیل کر تھک جاتے تو بابا جی کے پاس جمع ہو جاتے اور جن اور پریوں کی کہانیاں سننے کی ضد کرنے لگتے۔ انہیں یہ سب پھول بہت پسند تھے، اسی لیے وہ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور اکثر انہیں مزے مزے کے قصے کہانیاں سناتے تھے۔ ان کی کہانیاں زیادہ تر ان کی اپنی زندگی کے تجربات اور واقعات پر مبنی ہوتی تھیں، جس میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سبق ضرور پوشیدہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے بچوں کا وہ وقت قیمتی بنا دیتے اور بچے جب وہاں سے اٹھ کر جاتے تو وہ زندگی کا ایک سبق سیکھ چکے ہوتے تھے۔ ان کا بچپن پاکستان کے علاقوں میں گزرا تھا، جہاں پر تقسیم ہند کے بعد لوگوں نے جب جنگلاتی اور میدانی علاقوں میں بھی پہلی بار رہائش اختیار کرنے کے بعد مختلف جناتی واقعات کا سامنا کیا تھا، جن واقعات کو سوچ کر آج بھی بابا جی اپنے دل میں خوف کی ایک لہر محسوس کرتے تھے۔ بچے جب ان سے جنات کے واقعات سننے کی ضد کرتے تو وہ ہمیشہ چیدہ چیدہ واقعات ہی انہیں سنایا کرتے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی ڈراؤنے واقعات کا سامنا کر چکے تھے۔ ایک دن ہی ہنا اسکول سے آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ اس کی امی نے اسے کھانا دیا تو وہ سو گئی۔ وہ شام کے وقت اٹھی اور اپنے اسکول کا کام کرنے کے بعد اپنی امی کا شام کے کھانے بنانے میں ہاتھ بٹانے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ندا نے بیٹی سے کہا کہ باہر جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ ہنا نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی ہنا کی ہم عمر لڑکی ہاتھ میں کھیر کا باؤل لیے کھڑی تھی۔ ہنا اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پیچھے سے ندا نے آ کر کہا تو وہ بچی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور باؤل ندا کو پکڑا دیا اور ساتھ ہی بتایا، ہم آپ کے برابر والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ آج میری امی نے کھیر بنائی تو کہا کہ آپ کے گھر دے آؤں اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی کرا دوں۔ یہ سن کر ندا مسکرائی اور بولی، بہت شکریہ بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام مہوش ہے اور میں کلاس 3 میں پڑھتی ہوں۔ اس نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماما، یہ لڑکی کتنی پیاری تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہنا نے ماں سے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا تو ندا نے بھی فوراً کہا، ہاں مہوش واقعی بہت خوبصورت بچی ہے اور اس کی خوبصورت سی کانچ جیسی آنکھیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ وہ دونوں اس طرح باتیں کرتے ہوئے کام نمٹانے لگیں۔ کھیر بہت لذیذ تھی، عدیل اور بابا کو بھی بہت پسند آئی۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ نئے پڑوسیوں کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا ہمیں۔ ندا، تم ایسا کرو، کل دوپہر کے کھانے پر انہیں گھر بلا لو۔ انہوں نے تعلقات بڑھانے میں پہل کی ہے تو ہم بھی اچھا رد عمل پیش کریں گے۔ ہنا کے پاپا طاہر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو ندا نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی انہیں کھانے پر بلا لیتی ہوں۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے ہنا بھی گھر میں ہی تھی۔ اس نے گھر کے کاموں میں ماں کی خوب مدد کرائی اور دوپہر تک سب کھانا تیار ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہنا نے دوڑ کر جا کر دروازہ کھولا تو وہاں مہوش اپنی امی کے ساتھ کھڑی تھی۔ ندا مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے دوڑ کر کچن سے نکلی اور باری باری دونوں سے ملنے لگی اور ساتھ ہی شکوہ بھی کر ڈالا، مہوش بیٹی، آپ اپنے بابا کو ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ ندا کا اتنا پوچھنا تھا کہ مہوش کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کی ماں جس کا نام میمونہ تھا اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ندا کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے غلط سوال پوچھ لیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی
ندا بول پڑی، 2 سال پہلے مہوش کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم دونوں اکیلی رہتی ہیں۔ یہ سن کر ندا نے فوراً معذرت کی اور بولی، معاف کیجیے میمونہ بہن، مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سوال آپ کو زندگی کا ایک بڑا دکھ یاد کروا سکتا ہے۔ میمونہ فوراً بولی، نہیں نہیں، معذرت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ندا بہن، زندگی کی حقیقتوں سے کس طرح منہ موڑا جا سکتا ہے بھلا؟ وقتی طور پر انسان بھول بھی جائیں تو کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم تا عمر نہیں بھولتے۔ میمونہ کی اس بات پر ندا لاجواب ہو گئی اور انہیں بہت ہی پیار سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ بہت ہی دوستانہ ماحول بنایا ہوا تھا اور جلد ہی میمونہ اور ندا آپس میں گہری دوست بن گئی، جبکہ مہوش اور ہنا کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ میمونہ اور ندا اپنے سسرال اور میکے کے قصے ایک دوسرے کو سنا رہی تھی۔ مہوش کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہنا اپنے سارے کھلونے نکال لائی تھی، جسے دیکھ کر مہوش بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بابا بھی آ گئے۔ ندا نے بابا سے میمونہ کو ملایا تو انہوں نے میمونہ کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو میمونہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو اس کی شادی سے 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بہن بھائی شادی شدہ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اس کی منگنی ماں باپ کی زندگی میں ہی اس کی خالہ کے گھر ہو چکی تھی۔ اس کی خالہ، جس کے بڑے 2 بیٹے بیرون ملک مقیم تھے، جلد چھوٹے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد باہر بڑے بیٹوں کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لہٰذا خالہ نے جب اس کے بڑے بہن اور بھائی سے بات کی تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، تو انہوں نے جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی اور اس طرح میمونہ کی زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا، جو ذمہ داریوں اور مشکلات سے بھرپور دور تھا۔ اسد اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا، مگر اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیریئر کی دوڑ میں اپنے بھائیوں سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کی ایک عادت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ترقی نہ کر سکا۔ وہ عادت یہ تھی کہ وہ کوئی کام ٹک کر نہ کرتا تھا۔ اسے کبھی کاروبار کرنے کی سوچتی تو کبھی نوکری کی طرف دوڑ پڑتا۔ چند ماہ وقت برباد کر کے پھر اسے کوئی نیا بزنس سوچ جاتا، جو تھوڑی بہت رقم جمع ہوئی ہوتی وہاں لگا دیتا اور پھر بہت جلدی اس سے بھی اکتا جاتا تو کوئی اور کام کرنے کا سوچنے لگتا۔ میمونہ نے اسے بہت سمجھایا کہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، بلکہ جو کام شروع کرو اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ تاکہ تمہیں تمہاری محنت کا پھل مل سکے۔ مگر اس کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ میمونہ بیچاری کیا کرتی؟ ایک ساس تھی جو پردیس میں جا بیٹھی تھی، جسے فون کر کے پریشان کرنا اس کو بالکل نہیں پسند تھا، اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تھا جس سے ماں بیٹے کے درمیان کبھی اختلافات پیدا ہوتے، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ دور بیٹھی ساس اس کے لیے بھلا کیا کر سکتی تھی۔ میکے میں کوئی ایسا تھا نہیں جس سے دل کا حال ہی بیان کر کے دل کو ہلکا کر لیتی، کیونکہ سب بہن بھائی اس سے بڑے تھے اور اپنی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال تھے۔ وہ بھلا چکے تھے کہ ماں باپ نے اپنی ایک چھوٹی اولاد بھی دنیا میں چھوڑی ہے، جسے ان کی رہنمائی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ میمونہ اپنے حالات اور شوہر کی طبیعت سے سمجھوتا کر کے زندگی گزارنے لگی۔ قسمت کی ہیرا پھیری شروع ہو جائے گی تو زندگی نہ جانے کس موڑ پر ہوتی ہے۔ یہی کچھ میمونہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب اس کی گود میں ننھی اور پیاری سی مہوش آئی تو اس کو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ایک وجود دنیا میں ایسا آ چکا ہے جو اس کے درد کو اور اس کی خوشی کو سمجھ سکے گا۔ بیٹی کو پا کر اسد بھی بہت خوش تھا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ ایک کام میں ہی دل لگائے گا اور اسی میں ترقی کرے گا تاکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو بہترین بنا سکے۔ جب میمونہ کو اس کا یہ ارادہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس کی دعائیں آخرکار رنگ لے آئی ہیں۔ کیا پھر بیٹی کے قدم ایسے مبارک ثابت ہوئے کہ جس نے باپ کی فطرت اور سوچ ہی بدل کر رکھ دی ہے؟ چاہے جو بھی تھا، مگر وہ بہت خوش تھی۔ مہوش کی پیدائش پر ساس نے فون پر ہی مبارکباد دے کر بات ختم کر دی تھی۔ بہن بھائی بھی آ کر معمولی سے تحائف دے کر دنیا داری کی یہ رسم پوری کر گئے تھے۔ وہ اسی میں خوش تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زیادہ توقعات سے انسان کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، سو اپنے توقعات کی ڈور کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے، ورنہ انسان اس سے الجھ کر
خود ہی بہت برا گر پڑتا ہے اور پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، زندگی جیسے تیسے گزر ہی رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میمونہ اور مہوش کی زندگی کو اندھیروں کی لپیٹ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بھی ایک معمول کے مطابق ہی ایک دن تھا جب اسد روز کی طرح صبح کے وقت کام پر جانے کے لیے نکلا تھا۔ میمونہ مہوش کے اٹھنے سے پہلے برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھی تاکہ اسد کے جانے کے بعد وہ پورا ٹائم اپنی بچی کو دے سکے۔ ابھی وہ برتن دھو کر کچن سے نکلی تھی کہ زور زور سے دروازہ پیٹا گیا تھا۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسد کو 4 کندھوں پر لے آیا گیا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اسد روڈ پار کرتے وقت ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ہسپتال لے جانے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ علاقہ مکین اسے اچھی طرح جانتے تھے، سو اسے گھر لے آئے تھے۔ میمونہ کے لیے یہ حادثہ اتنا غیر متوقع اور خوفناک تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب اس کی تدفین کی گئی ہے اور 3-4 دن تک محلے والوں نے کس طرح اس کی ننھی پری کو سنبھالا ہے۔ اسے ہوش آیا تو زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اب اسے اپنی پہاڑ سی زندگی کا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ ہمدردی کرنے کے لیے لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن ساتھ نبھانے والا منو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ جوانی میں ہی بیوگی کا دکھ دیکھنا کتنا کٹھن تھا۔ میمونہ کا دل ہی اس دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ زندہ درگور سے ہو گئی تھی، مگر زندگی کی ضروریات بھی پوری کرنی تھی، سو وہ ایک بنگلے میں کام کرنے لگی اور کچھ پیسے کما کر گزر بسر کرنے لگی۔ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور محنت مشقت کو اپنا واحد ہتھیار بنا لیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کسی کی سپورٹ نہ ہو تو صرف اپنی محنت سے ہی انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس موڑ پر بھی قسمت نے اسے فریب دیا اور جس جگہ وہ نوکری کر رہی تھی وہ لوگ سال بھر بعد ہی ایک دوسرے شہر شفٹ ہو گئے اور مجبوراً اسے دوسری جگہ کام ڈھونڈنا پڑا۔ اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے اسے ایک بنگلے میں صفائی کرنے کا کام مل گیا۔ یہ ماریا کا بنگلہ تھا، جو جادو اور مختلف قسم کے عملیات کرنے میں ماہر عورت تھی۔ اسی وجہ سے وہاں عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میمونہ کے پاس اس کام کے علاوہ ابھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس وجہ سے وہ یہی کام کرنے پر مجبور تھی۔ مگر اس گھر میں کام کرنے کے بعد مہوش کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس بار مہوش کو بخار ہوا تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میمونہ نے ہر طرح کی دوائی کھلا کر دیکھ لی اور سارے ٹوٹکے آزمائے، مگر بخار تھا کہ مہوش کا پیچھا ہی پکڑ چکا تھا۔ اس محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس پر اثرات لگتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا روحانی علاج کراؤ۔ یہ سن کر میمونہ سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ اثرات ماریا کے بنگلے پر کام کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اس نے اسی وقت اس بنگلے پر کام کرنا چھوڑ دیا اور سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ وہ غریبوں کا علاقہ تھا، اول تو کوئی کپڑے سلوانے کے لیے آتا ہی نہیں، اور اگر بھولے سے آ جاتا تو اتنی کم اجرت دیتا کہ میمونہ کو کچھ بچت ہی نہ ہوتی۔ ایک روز وہ مہوش کو گھر میں بند کر کے دھاگے وغیرہ لینے کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی، جہاں کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے تھے۔ وہ اسی جوڑ توڑ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا چیز خریدے اور کون سی ضرورت کو نظر انداز کر دے۔ اس سے ایک لڑکی آ کر لپٹ گئی۔ میمونہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، جو کسی زمانے میں اس کے ساتھ اسکول پڑھتی تھی۔ میمونہ اپنی دوست شبانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ شبانہ کے اچھے لباس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شبانہ اور میمونہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، مہوش کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میمونہ نے اسے دیکھا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر اس مہوش کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ وہ دوڑ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ میمونہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، مگر جیسے ہی آج اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی، مہوش کو مصنوعی سانس دیا گیا۔ 2 دن بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹر نے بھی روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ شبانہ نے اس سے بتایا کہ میرے ماموں دم وغیرہ کرتے ہیں، تم ان سے ایک بار ضرور ملو۔ میمونہ نے شبانہ کے مشورے پر عمل کرنے میں ایک پل کی تاخیر نہیں کی اور اسی دن اس کے ماموں کے پاس چلی گئی، جو پہلی نظر میں ہی مہوش کو دیکھ کر ساری صورتحال کا اندازہ اچھی طرح لگا چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مہوش پر جنات کا سایہ ہے، میں ایسا عمل کروں گا کہ جس سے اثرات کافی کم ہو جائیں گے۔
مگر اس کے ساتھ ہی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ میمونہ نے ہر طرح کی احتیاط کرنے کا عہد اسی وقت باندھ لیا۔ 4 سال تک مہوش کا علاج چلا۔ اس کے بعد شبانہ کے ماموں نے کہا کہ تمہیں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ ان کی یہ ہدایت سن کر جہاں میمونہ پریشان ہوئی، وہیں شبانہ بھی اس کی پریشانی میں برابر کی شریک تھی۔ 1 سال اسی پریشانی میں گزر گیا کہ وہ دوسرے شہر میں، جہاں اس کی جان پہچان بھی نہ ہوگی، اور ایک انجان جگہ پر جا کر کس طرح رہے گی۔ اس دوران مہوش اسکول بھی جانے لگی تھی، اور سچ شکر تھا کہ اب غیر معمولی واقعات اس کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی میمونہ نے ہر قدم پر اس کا خیال رکھنا بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ شبانہ کے دور پار کے سسرالی رشتہ دار، جن سے اس کی اچھی سلام دعا تھی، وہ اس شہر میں رہتے تھے۔ شبانہ نے انہیں فون کر کے میمونہ کی پوری کہانی سنائی اور کوئی گھر تلاش کرنے کا کہا، جس کے نتیجے میں بڑی تگ و دو کے بعد ندا کے گھر سے برابر والا گھر میمونہ کو مل ہی گیا۔ شروع میں اس نے کسی سے بھی محلے میں دعا سلام نہیں رکھی، مگر جب اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اچھا محلہ ہے اور سبھی ہمسائے نیک عادات و اتوار کے مالک ہیں، تو اس نے کھیر بنا کر مہوش کے ہاتھ سبھی گھروں میں تقسیم کی۔ میمونہ کی ساری کہانی جان کر وہ سبھی حیران رہ گئے تھے۔ ندا نے اسی وقت میمونہ کو گلے لگا لیا اور بولی، تم خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، آج سے میں تمہاری بہن ہوں، کبھی یہ خیال دل میں مت لانا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر بابا بھی بولے، ہاں بیٹی، ندا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آج سے تم بھی میری بیٹی ہو، تم میرے لیے ندا جیسی ہی ہو، اور مہوش میرے نزدیک میری پوتی ہنا جیسی ہی ہے، اس لیے اب جب تمہارا جی چاہے تم یہاں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آ سکتی ہو۔ بابا نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو اس اپنائیت پر میمونہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ورنہ اتنا مال اور اتنی محبت کوئی کسی غیر کو بھی نہیں دیتا۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں، اور اگر آپ کو کبھی بھی میری ضرورت محسوس ہو تو ضرور یاد کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے کام آنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ میمونہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چلو اب میں کھانا لگاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ ندا نے کہا اور ٹیبل سیٹ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے کے بعد میمونہ اور مہوش خوشی خوشی اپنے گھر گئی تھی۔ ندا برتن دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دنیا دکھی دل لوگوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے مہوش زیادہ تر انہی کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ اس کی ہنا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میمونہ نے اس کا داخلہ بھی ہنا اور عادل کے اسکول میں کرا دیا تھا۔ ایک روز بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور بابا کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ آرام کر رہے تھے، ورنہ وہ اس وقت اپنے کسی نہ کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوتے تھے۔ ندا گھر کا کام کر رہی تھی، وہ بچوں کے آنے سے پہلے گھر کا پورا کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسی کوشش میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہے تھے۔ چولہے پر بابا کے لیے پرہیزی کھانا بھی پک رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ بجا تو ندا سارا کام چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میمونہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ندا نے اسے اندر بلایا اور بٹھا کر پانی پلانے کے بعد اس سے اس کے چہرے پر پھیلے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، میری دوست شبانہ کا پچھلے مہینے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس حادثے کے بعد اس کی طبیعت نہ سنبھل سکی، وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور مجھے ملنے کے لیے اپنے پاس بلا رہی ہیں، مجھے وہاں جانا ہے۔ میمونہ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر تم حوصلہ رکھو اور اگر چاہو تو مہوش کو میرے پاس چھوڑ سکتی ہو، ندا نے خلوص بھرے لہجے میں کہا تو میمونہ بولی، تم کتنی اچھی دوست ہو، بلکہ دوست نہیں بہن ہو۔ اس دن میمونہ مہوش کو سمجھا بجھا کر ندا اور ہنا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ مہوش جلد مان گئی تھی، مگر ماں کے جانے کی وجہ سے بہت افسردہ تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو رخصت کیا تھا۔ میمونہ کے جانے کے بعد ہنا اور ندا کے علاوہ باقی سب گھر والوں نے بھی مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور اسے بہلانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے بغیر بچے کے لیے بہلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر رکھ دی جائے، مگر ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مہوش بھی ماں کے جانے کے بعد اداس تھی اور دن گن گن کر ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ میمونہ اثرات کے ڈر سے مہوش کو شہر میں دوبارہ نہیں لے کر گئی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ جو مصیبت نصیب میں لکھی ہو وہ ضرور رونما ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شبانہ شاید اپنی دوست سے ملنے کے لیے ہی اپنی
गिनी चुनी सांसें पूरी कर रही थी। मैमूना के वहाँ पहुँचने के चौथे दिन ही इस दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। मैमूना उसके जाने से बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो उसकी दोस्त ही नहीं मोहसिन भी थी, जिसने कदम कदम पे उसका साथ दिया था। खैर, वो अपनी बहन भाइयों से मिलकर जल्द ही वापस आ गई, जहाँ महविश शिद्दत से माँ की मुंतज़िर थी। माँ को देखते ही उसके चेहरे पर रौनक दौड़ गई थी, ये जाने बगैर कि माँ के दिल पर क्या क़यामत बरपा हुई है। वो इससे लिपट गई थी। मैमूना ने उसे अपने वजूद में समो लिया था। सब्र को उसने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। बाबा और निदा ने उसे तसल्ली दिलासे दिए तो वो बस खामोश ही रही। उसी रात पहले अजीब वाक़या पेश आया था। हिना और आदिल काम कर रहे थे। कल उनका एक ज़रूरी टेस्ट था, जिसकी वजह से वो तैयारी करने के लिए जाग रहे थे। ज़ोर ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो आदिल दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर बाबा ने उसको बिठा दिया और ख़ुद दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़े। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मैमूना परेशान हाल में खड़ी थी और उसके मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। बाबा वो बमुश्किल बोली तो बाबा ने फ़ौरन कहा, क्या कहना चाह रही हो मैमूना बेटी, और महविश कहाँ है? उन्होंने पूछा तो मैमूना ने हाथ से एक तरफ इशारा किया और बहुत मुश्किल से बोली, महविश उधर चली गई है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उससे आगे उसके हलक से कोई आवाज़ ही नहीं निकली थी। वो बेजान सी होकर लुढ़क गई तो निदा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया, जबकि बाबा उसी सिमत दौड़ पड़े जिस तरफ मैमूना इशारा कर रही थी। वो अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे थे, मगर दूर दूर तक महविश का नामो निशान भी नहीं था। उन्हें इतने अंधेरे में भागते हुए ना तो किसी ठोकर की परवाह थी और ना ही उस सुनसान रात की, जिसके अंधेरे चारों तरफ फैले हुए थे। उन्हें परवाह थी तो सिर्फ महविश की, जो उस काली सियाह रात में न जाने कहाँ निकल गई थी। वो दौड़ते हुए एक मैदानी इलाके में दाखिल हो गए थे, जहाँ उन्हें दूर एक बच्ची की हल्की सी झलक नजर आई थी। महविश, महविश, उन्होंने पुकारा तो उस बच्ची ने मुड़कर देखा था और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमकी तो उसकी नीली चमक देखकर बाबा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि वो कोई और बच्ची नहीं बल्कि महविश ही है। वो अंधेरे में दौड़ती चली जा रही थी। रुक जाओ महविश, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, बाबा ने पीछे से तेज़ आवाज़ में कहा तो वो ऐसी हो गई जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। वो शायद सोचने समझने की सलाहियत से उस वक्त महरूम थी। यही वजह थी कि बाबा की कोई भी आवाज़ उसके ऊपर असर नहीं कर रही थी, कोई बात उसकी अक्ल में नहीं समा रही थी। बाबा दौड़ते दौड़ते थकने लगे थे। उन्हें अपनी टांगें बेजान होती महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएंगे। महविश दौड़ते हुए एक जगह पर गिर पड़ी थी। बाबा ने जब ये देखा तो शुक्र अदा किया कि चलो वो किसी जगह रुकी तो सही, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि वो किसी के कदमों में गिरी हुई थी। बाबा ने नज़र उठाकर देखा तो वो एक दराज कद और लंबा चौड़ा जिन था, जो महविश को अपने कदमों में गिरा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने झुककर महविश को अपने हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे रुई उठाई हो। ये देखकर बाबा गुस्से से बोले, छोड़ दो उस बच्ची को, यहीं छोड़ दो। ये सुनकर वो देव कामत लंबा चौड़ा जिन हा हा करके हंसने लगा और बोला, ये इतनी दूर से दौड़कर इसलिए नहीं आई थी कि मैं इसको छोड़ दूं। ए बूढ़े शख्स, ये हमारी दुनिया है, इस दुनिया से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। उसने बाबा को धमकी दी तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। वो अच्छा सबक सिखाना चाहता है, मगर उस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उसे मज़ा चखाएं। वो अच्छी तरह जानते थे कि जिन्नात का कानून इंसानों के कानून से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मेरी कोई भी कार्रवाई इस लंबे चौड़े भूत का क्या बिगाड़ सकती है भला। उसको सबक सिखाने और महविश को अपनी तहवील में लेने के लिए मुझे इस इलाके के सरदार से बात करनी चाहिए। ये सोचकर बाबा वहाँ से आगे चल पड़े और उस जगह के सरदार को ढूंढने लगे, मगर वहाँ तो दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान भी नहीं था। इसके बावजूद बाबा ने हिम्मत नहीं हारी और महविश की खातिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चले गए। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर कहीं एक आग का अलाव रोशन दिखाई दिया था। ये देखकर बाबा के दिल में एक उम्मीद सी बंधी और वो उसी जानिब चलने लगे। अभी वहाँ से थोड़ा सा ही दूर थे कि उन्हें एक हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी, मुझे अपनी सरजमीन पर इंसान की महक महसूस हो रही है। हमारी दुनिया पर किसी इंसान ने क्यों कदम रखा है? अगर इंसान हमें अपनी दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो
کسی کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ ہماری سرزمین پر قدم رکھے، وہ بھی ہم سے پوچھے بغیر؟ آخر یہ جرت کس نے کی ہے؟ سردار کا اشتعال کے مارے برا حال تھا، اور آس پاس موجود چھوٹے جنات نے بھی بڑے سردار کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ وہ باہمت انسان میں ہوں، بابا نے ان کے نزدیک پہنچ کر تیز آواز میں کہا تو سبھی نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص: تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری دنیا میں قدم رکھنے کی؟ اس نے غصے سے کہا تو بابا نے جواب میں اسے پوری کہانی سنا دی، جسے سن کر سردار جن کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی اور وہ بولے: ہم شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک شریر جن نے آپ کی پوتی مہوش کو اپنے جادو کے زور پر یہاں بلا لیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی، اور آپ پورے عزت اور احترام سے مہوش کو لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے۔ یہ کہہ کر سردار نے بابا کو بہت عزت اور احترام سے صوفے پر بٹھایا اور 2 جنات کو بھیج کر منان کو بلایا۔ منان جو یہ سوچ کر خوش تھا کہ اچھا ہوا کہ اس بوڑھے شخص سے جان چھوٹی جو مہوش کے پیچھے جنات کی دنیا میں چلا آیا تھا۔ جب اسے 2 جنات گھسیٹ کر اپنے سردار کے سامنے لے گئے تو وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ انسانی نہیں بلکہ جناتی دنیا ہے، جہاں ہر ایک کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور۔ اے بدبخت اور شریر جن، تیری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم بچی کو اپنے جادو کے زور پر اس دنیا میں بلانے کی؟ سردار جی نے چلا کر کہا تو وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا: مجھے معاف کر دو سردار جن، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اگر معاملہ اسی دنیا تک محدود ہوتا تو تجھے ضرور معافی مل جاتی، مگر تیرے اس عمل سے دوسرے جنات بھی انسانوں کی نظر میں برے بن جائیں گے۔ ہماری نیک نامی کو بدنامی میں بدلنے کے لیے تجھے سزا تو ضرور ملے گی۔ یہ سن کر منان نامی وہ جن دھاڑے مار کر رونے لگا، مگر اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ کسی کو بھی اس پر ترس نہ آیا۔ مہوش کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ بابا کی گود میں دے دیا گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ گہری نیند میں کھوئی ہوئی ہو اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ بابا نے اس کی سانس چیک کی تو ان کے دل کو اطمینان ملا۔ بچی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی دنیا میں واپس جا کر نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ یہاں کا آکسیجن بچوں کے لیے صحت بخش نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اس وقت نہیں جاگ سکتی۔ سردار جن نے بابا کو پریشان دیکھا تو وضاحت پیش کی۔ دوسری طرف گھر میں میمونہ کا برا حال تھا۔ ندا اس کا ہاتھ مسلسل تھامے بیٹھی تھی اور اسے تسلی دلاسیں دینے کے ساتھ ساتھ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر دم بھی کر رہی تھی۔ دونوں بچوں کی آنکھوں سے نیند بھی کوسوں دور تھی۔ ہینا اور عادل ٹیسٹ بھول کر مہوش کے لیے فکر مند سے بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ وہ جلد سے جلد واپس لوٹ آئے۔ ان کے بابا بزنس کی ایک میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میمونہ کا کہنا تھا کہ رات کے وقت وہ جلدی سو گئی تھی کہ اس کی آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مہوش کی جگہ خالی پڑی تھی اور وہ گلی کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ جلدی سے مہوش کے پیچھے گئی، لیکن وہ پوری گلی پار کر کے آگے نکل چکی تھی۔ میمونہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس وقت مدد کے لیے کس کو پکارے، چیخو پکار کرے یا پھر اس کے پیچھے دوڑے۔ انہی خیالات میں گم اس نے بابا کے گھر کا دروازہ بجا دیا تھا۔ اس وقت وہ سب دل سے دعا گو تھے کہ جلد از جلد مہوش اور بابا واپس آ جائیں۔ دوسری طرف سردار جن نے منان جن کو یہ سزا سنائی کہ 10 دن تک پورے علاقے کی صفائی ستھرائی اس کے ذمہ ہے۔ اگر اس نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی کی تو اسے بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر منان جن رو پڑا، کیونکہ وہ حد درجہ کام چور جن تھا۔ اس کی کمزوری کے چرچے دور دور تک تھے۔ کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے عذاب ثابت ہوتا تھا۔ پورے 10 دن کے لیے یہ سزا ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر اب افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار جن نے بابا کو ایک ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی اور منان کی اس حرکت پر معافی مانگی، ساتھ ہی ساتھ مہوش کے لیے زیورات تحفے میں دیے۔ بابا یہ دیکھ کر خوش ہو گئے، کیونکہ وہ زیور اتنے زیادہ تھے کہ میں بھی اور میمونہ کے لیے باقی کی زندگی آسان ہو سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے رات سرک رہی تھی۔ بابا کو واپس جانے کی فکر لاحق تھی، اور جب انہوں نے جنات کے سردار سے اپنے واپس جانے کا ذکر کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں تھوڑی دیر صبر کرنے کا کہا۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تو وہ رفتہ رفتہ سارے مناظر جیسے غائب ہو گئے اور بھڑکتی ہوئی آگ کی جگہ خالی زمین نے لے لی۔ جنات کے چہرے معدوم ہوتے ہوئے ختم ہو گئے۔
اندھیرے کی جگہ روشنی نے ہر شے دھندلا کر غائب کر دی۔ بابا نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں اب خالی میدان پڑا تھا اور ان کے پاس ان کے تحفے رکھے ہوئے تھے، اور مہوش ان کی گود میں بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں یہاں کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا۔ یہ ان کے گھر سے کچھ دور ہی میدانی علاقہ تھا، جس کے قریب ہی قبرستان تھا۔ یہ سوچ کر کہ کہیں وہ کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، وہاں سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا، راستے بھی سنسان پڑے تھے، سو وہ جلدی جلدی قدم بڑھا کر اپنی گلی میں داخل ہو گئے۔ میمونہ دروازے پر بیٹھی ان کی راہ تک رہی تھی، جبکہ ندا گھر کے اندر کی سائڈ پر اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا نے گھر کے اندر داخل ہو کر پرسکون سوئی ہوئی مہوش کو ماں کی گود میں دیا تو وہ اسے گلے لگا کر تڑپ تڑپ کر روئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مہوش بالکل ٹھیک ہے۔ ایک منان نام کا جن اس کے اوپر عاشق تھا اور اسے جادو کے زور پر یہ ان کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کو واپس حاصل کر لیا۔ جنات کے سردار نے منان کو سزا دی ہے اور اب مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ زیورات ہمیں سردار جن نے دیے ہیں۔ ایک چھوٹے سے حادثے نے تمہاری زندگی کو آسان کر دیا ہے میمونہ بیٹی۔ اب تم بیٹی کا خیال رکھو اور ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ میں کافی تھک گیا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ بابا مختصر ساری بات بتا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ مہوش نے آنکھیں ملتے ہوئے ماں سے کہا، ماما ہم یہاں کب آئے ہیں؟ ہنا کہاں ہے؟ مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ مہوش نے اس طرح کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میمونہ اور ندا نے اسے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ میمونہ نے اسے گلے لگایا اور ندا کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اگلا پورا دن بھی اس کا ایک شوق سی کیفیت میں گزرا تھا۔ وہ بار بار مہوش کو گلے لگا کر پیار کر رہی تھی، جیسے اسے اپنا کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ یہ سچ تھا کہ دنیا میں ایک واحد بیٹی کا رشتہ ہی تھا جس کے سہارے وہ جی رہی تھی، باقی تو ہر رشتے نے منہ موڑ لیا تھا، جیسے وہ دنیا میں موجود ہی نہ ہوں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا جو دنیا میں تو ہوں مگر ان کے ہونے کا احساس ہی نہ ہو۔ میمونہ نے پہلی فرصت میں اپنے کرائے کا گھر خرید کر اسے مہوش کے نام کر دیا تھا، تاکہ خدا نخواستہ کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو کم از کم مہوش کے پاس سر چھپانے کا اپنا ایک ٹھکانہ ہو۔ اس رات کے بعد اس نے اب تک زندگی کے کوئی بھی رات سکون سے سو کر نہیں گزاری تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی ہے تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مہوش پھر کبھی رات کو اٹھ کر گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ ایک وہم تھا جو اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ وہم دور ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ ندا اسے بہت سمجھاتی کہ وہ صرف ایک رات کا قصہ تھا، باقی زندگی سے اس قصے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میمونہ کے لیے اس ایک رات کی یاد کو اپنے دل سے مٹانا بہت مشکل تھا، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہی رہی۔ مگر پھر بھی وہ خوش تھی کہ اس کی بیٹی اس کو واپس مل گئی ہے۔ وہ ساری عمر بابا جی کے احسان مند رہی، جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی اور جنات کی دنیا سے مہوش کو واپس لے آئے تھے۔ اس واقعے کے 5 سال بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا تھا تو میمونہ کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ وہ دھاڑے مار مار کر اس طرح روئی جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ باقی سب کے لیے بھی یہ سب سہنا بہت مشکل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی مندمل ہو گیا۔ میمونہ نے اپنا چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر 2 منزلہ خوبصورت سی عمارت میں تبدیل کر لیا تھا۔ ندا نے شوہر کی ترقی کے بعد اپنے گھر کو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کر لیا۔ ہنا، عادل اور مہوش پڑھائی کے میدان میں اپنے منازل طے کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جوانی کی حدود میں ہنا اور عادل کا رویہ اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اسے کبھی کسی رشتے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ ہوتے۔ مہوش کو بھی جہاں ضرورت محسوس ہوتی کہ یہاں اسے کام آنا چاہیے، وہ ضرور ان کے کام آتی۔ ندا نے ہنا کا رشتہ اپنے خالہ زاد بہن کے گھر کر رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی گریجویشن مکمل کیا، اس کی شادی کی تاریخ لکھ دی گئی تھی، اور ایک سوگوار سی شام وہ سب کو اداس چھوڑ کر اپنے سسرال روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد مہوش بہت اداس ہو گئی تھی۔ ہنا اس کے لیے ایک دوست ہی نہیں بلکہ بہن ہونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک دن میمونہ کے پاس ایک بڑی بہن کا فون آیا جس نے اس کے گھر کا ایڈریس لیا اور وہاں آنے کی اطلاع دی، تو اتنے سال بعد بہن کی آمد کا سن کر میمونہ کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے اور وہ شدت کے جذبات سے رو پڑی۔
مہوش نے ماں کو گلے لگایا اور خالہ کی آمد پر گھر کی صفائی اور کھانا بنانے میں لگ گئی۔ خالہ گھر میں آئی تو میمونہ جوش اور محبت میں بڑی بہن سے لپٹ گئی۔ بس کر دے میمونہ، اتنے سال سے بہن کی یاد نہ آئی تجھے، اور آخر کار میں خود ہی آ گئی تو اب اس طرح کر رہی ہے جیسے تجھے میری بڑی یاد ستائی ہو۔ بڑی باجی نے اسے اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا تو میمونہ شرمندہ سی ہو گئی اور یہ سوچ کر کچھ بھی کہنے سے گریز کیا کہ گھر آئے مہمان کی صرف عزت ہی کی جا سکتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا شہزاد بھی تھا جو مہوش پر سے نظریں ہٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میمونہ نے بھانجی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ کھانا کھانے کے بعد خالہ نے مہوش کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانے کی دل بھر کے تعریف کی اور بولی، میمونہ تمہاری بیٹی تو بڑی سلیقہ مند ہے، آخر اپنی خالہ پر گئی ہے۔ قریب نہ بھی رہے مگر سچ یہ ہے کہ خون کا اثر ضرور اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ مہوش کے ہاتھ میں بالکل وہی ذائقہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خیر سے کبھی تم نے تو کوئی اچھی چیز بنائی ہی نہیں تھی، اب تمہاری بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دل خوش ہو گیا۔ میمونہ کی سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ وہ اس طنز بھری تعریف کے جواب میں کیا کہے۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ مزید بولی، میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ میمونہ فوراً بولی، کیا بات ہے باجی؟ جو بھی بات ہے صاف صاف کہو۔ وہ لمبا سانس لے کر بولی، ہاں بھائی بتا رہی ہوں، موقع اچھا ہے، شہزاد پان لینے گیا ہے اور مہوش برتن دھو رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ شہزاد اور مہوش دونوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے باجی، اپنا شہزاد کام کیا کرتا ہے؟ میمونہ نے خوش ہو کر پوچھا تو باجی نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور بولی، جھوٹ نہیں بولوں گی میمونہ، شہزاد ابھی کسی کام سے تو نہیں لگا ہے، لیکن جب سر پر ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی کام بھی کرنے لگے گا۔ تھوڑا لاؤ بالی طبیعت کا مالک ہے مگر میرا بیٹا بڑا ہی اچھا ہے، اور ویسے بھی تم دونوں ماں بیٹی نے کون سا اب تک بیٹھ کر کھایا ہے؟ خود ہی محنت مزدوری کرتی ہو اور اپنا گزارا چلاتی ہو۔ تم نے بھی تو شوہر کے بعد گزارا کیا ہے، مہوش بھی کر لے گی، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے، جس نے شروع سے ہی ماں کو محنت مزدوری کرتے دیکھا ہے۔ بہن کی نرالی منطق سن کر میمونہ کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بولی، بس کر دیں باجی، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسی زندگی ماں گزارے گی بیٹی کی زندگی بھی ویسی گزارنا فرض ہو جائے گا؟ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایک اچھی زندگی کا خواب دیکھا ہے۔ میں اسے ایک ایسی تنہائی بھری زندگی بالکل بھی نہیں دینا چاہتی جیسی میں نے گزاری ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ کرب کا اب تک احساس ہے، جب میں کم عمر تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑے بہن بھائیوں نے کبھی بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا اور مجھے زندگی بھر دنیا کے سرد و گرم میں اکیلا چھوڑ دیا، مگر مجھے نہ تو کسی سے کوئی شکوہ ہے اور نہ ہی شکایت۔ لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی ایسے لوگوں میں بالکل بھی برباد نہیں کروں گی جنہیں نہ تو رشتوں کی پہچان ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس۔ چھوٹی بہن کے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئی اور بولی، لو جی کر لو گل، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یتیم بھانجی کے سر پر ہاتھ رکھوں گی، مگر اب تو میں خود بھی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ جتنی بھولی دکھنے میں تم نظر آتی ہو اصل میں اتنی ہو نہیں، تمہاری بیٹی بھی تمہارے جیسی ہی ہوگی، شکل سے معصوم اور اندر سے چالاک۔ انہوں نے چھوٹی بہن کا لحاظ کیے بغیر کھری کھری سنائی اور اسی دن اپنے بیٹے کو لے کر واپس چلی گئیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تمہارا اور ہمارا جینا مرنا بالکل ختم، اب میکے سے کسی کے آنے کی امید نہ رکھنا۔ میمونہ کو پہلے ہی کسی سے کوئی امید نہیں تھی، سو وہ خاموش ہو گئی اور اس نے بہن کو روکنے کی بھی بالکل کوشش نہ کی۔ ان کے جانے کے بعد میمونہ نے ندا کے گھر جا کر اسے پوری بات بتائی تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور اسے شدید حیرت ہوئی کہ دنیا اتنے خود غرض اور مطلب پرست لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے فوراً میمونہ کو تسلی دی اور بولی، تم بالکل فکر مت کرو، اور مہوش کے رشتے کی فکر سے تو مکمل طور پر تم آزاد ہو جاؤ، کیونکہ میں اسے اپنے عادل کی دلہن بناؤں گی۔ کتنی بار تو میں اشاروں میں کہہ چکی ہوں، مگر شاید تم اب تک میرا ارادہ بھانپ نہیں سکی ہو۔ ندا نے کہا تو میمونہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بولی، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جس تعلق کی انہوں نے برسوں آب پاری کی تھی وہ ایک مضبوط پیڑ بن چکا ہے، جس کے سائے میں ان کے بچوں نے اب اپنی زندگی کی خوشیاں منانی تھی۔ عادل اور مہوش کو اس رشتے والی بات سے آگاہ کیا گیا تو دونوں نے ہی خوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد دونوں کی مائیں شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ دونوں ہی گھروں میں جیسے خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ شادی کے دن قریب آئے تو ہنا اپنے سامان سے لدی پندھی میکے میں بھائی اور اپنی عزیز جان دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی اس رشتے سے بہت خوش اور بڑھ چڑھ کر ہر تیاری میں حصہ لے رہی تھی، اور پھر دھوم دھام سے مہوش دلہن کے روپ میں
ماں کا گھر چھوڑ کر برابر والے گھر میں آ گئی، جو دراصل اس کے لیے اس کے اپنے گھر سے کم ہرگز نہ تھا۔ اس طرح عادل اور مہوش کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ زندگی کے ہر موقع پر انہوں نے بابا کو یاد کیا اور ان کی کمی کو دل سے محسوس کیا۔ آج بھی جب بابا کی جناتی دنیا میں رات گزارنے کی بات ہوتی ہے تو مہوش حیران ہو کر پوری بات سنتی ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھی تو وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں کرتی اور ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا حیران اور پریشان ہونا دیکھ کر وہ سب ہنس پڑے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔